الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، پیاری ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کا مربی اور پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر. محترم سامعین، آج کے اس دور کا آپ سب سے بڑا فتنہ کہہ لیجئے وہ یہ کہ لوگ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھا رہے ہیں. آپ تمام لوگ شاید میری بات سے متفق ہوں گے کہ اس دور کا سب سے عظیم فتنہ یہ ہے کہ اوروں کی بات تو چھوڑو، ایک مسلمان کے تعلق سے ہمیں یہ سننے کو آتا ہے کہ اپنے بھائی کا مال غصب کیے بیٹھا ہے، اپنی پڑوسی کی زمین کا کوئی ٹکڑا غصب کیے بیٹھا ہے. اور ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہے جن کی نمازیں صف اول میں ہوتی ہے، جو ہر سال حج کو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر سال اپنے مال کی زکات ادا کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی بسا اوقات سننے میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کا مال غصب کیے بیٹھے ہیں. تو محترم سامعین، میں نے مناسب سمجھا ہم اس چیز کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں. ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زکات دیتے ہیں، ہم ہر سال حج کو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے باوجود بھی ہم اپنے بھائیوں کا مال غصب کرتے ہیں اور ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں. یا تو ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نمازیں ادا نہیں کی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، ہم نے استطاعت کے باوجود روزے نہ رکھے اللہ کہیں گرفت نہ کر لے. تو محترم سامعین، ہم بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ نمازیں چھوڑنے پر گرفت کر سکتا ہے وہ اللہ اپنے بھائی کو تکلیف دینے پر گرفت نہیں کرے گا. جو اللہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے پر گرفت کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ رب العالمین اپنے بھائی کا مال غصب کرنے پر گرفت نہیں کرے گا؟ تو محترم سامعین، انہی تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ آج کے اس خطبے میں اس بات کو اجاگر کیا جائے، وضاحت کی جائے کہ یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں بلکہ ایک سنگین جرم ہے. اپنے بھائی کو تکلیف پہنچاؤ گے، اپنے بھائی کا مال ناحق طریقے سے غصب کرو گے، یاد رکھیے چھوٹا موٹا گناہ نہیں بلکہ سنگین جرم ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا. ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر ما اكتسبوا، بغیر کسی جرم کے جو لوگ
جاتے ہیں تو وہ اسے معمولی نہ سمجھیں. فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ ایک بہت بڑا بہتان اور گناہ عظیم ہے جسے لوگ تکلیف دے کر کے اپنے بھائی بہنوں کو تکلیف دے کر اپنے اوپر لاتے ہوئے ہیں. اسے معمولی نہ سمجھے بلکہ مومن مردوں مومن عورتوں کو تکلیف پہنچانا. محترم سامعین، ایذا انسان کئی طریقے سے پہنچا سکتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے بھائی کا مال غصب کر کے. یہ تمام راستے ہیں مومن مردوں مومن عورتوں کو ایذا دینے کے، تکلیف پہنچانے کے. اللہ فرماتا ہے ایسا کرو گے تو یہ معمولی جرم نہیں بلکہ ایک بہتان ہے جسے تم لوگ اپنے اوپر لادے ہوئے ہو اور گناہ عظیم ہے. محترم سامعین، ہم لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں یہ نمازیں ایسی ہے کہ ہمیں جنت تک لے جائے گی. یاد رکھیے حقوق اللہ کے حق کے ہم پابند بن جائے اور حقوق العباد میں ہم کوتاہی کریں تو یاد رکھیے حقوق العباد کی کوتاہی کے چلتے یہ نمازیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی. ہم لاکھ نمازیں پڑھتے رہے، ہم ہر سال حج کو جاتے رہے، یہ نمازیں اس قابل نہیں ہوگی کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے جائے. اگر ہم نے دنیا کے اندر بندے کا مال غصب کیا ہے، اگر دنیا کے اندر ہم نے ہمارے بھائیوں کو ایذا دی ہے تو یاد رکھیے ایسی لاکھ نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائے گی. اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں کہ تم نمازیں ادا کرو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچاؤ. محترم سامعین، یاد رکھیے ایسی لاکھ نمازیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. یہ نمازیں ہمیں جنت کا حقدار نہیں بنا سکتی اگر ہم حقوق العباد کے پابند نہیں ہیں، حقوق العباد میں ہم کوتا ہے تو ایسی نمازوں کی اللہ کو ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے. اٹھائیے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے اور عورت کتنی دیندار ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے نبی عورت اتنی دیندار ہے، ان فلانۃ تقوم اللیل، کہ اللہ کے نبی فلاں عورت ہے تقوم اللیل، اتنی دیندار عورت ہے کہ اس سے کبھی تہجد کی نمازیں فوت نہیں ہوتی. 5 وقتہ نمازیں تو وہ ادا کرتی ہی کرتی ہے. تقوم اللیل، کہ اللہ کے نبی راتوں میں اٹھ کر وہ قیام کرتی ہے، راتوں میں اٹھ کر وہ تہجد کا اہتمام کرتی ہے. وتصوم النہار، اور دن میں نفلی روزوں کا اہتمام کرتی ہے. رمضان کے روزے تو وہ رکھتی ہے، وہ پابندی سے نفلی روزوں کا اہتمام کرتی ہے. وتصدق، کہ اللہ کے نبی اتنا ہی نہیں وہ صدقہ خیرات بھی خوب کرتی ہے. وتفعل، وہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے. کتنی دیندار عورت ہے جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوتی ہو، وہ نفلی روزوں کا پابندی سے اہتمام کرتی ہو، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات بھی خوب کرتی ہو اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے بھی حصہ لیتی ہو. لیکن صحابہ کرام نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی دیندار ضرور ہے لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، کہ اللہ کے نبی مسئلہ یہ ہے کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. یعنی وہ عورت اپنے پڑوسی کو، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اپنی زبان کے ذریعے. اللہ کے نبی نے سنا کہ دیندار عورت کتنی دیندار ہے، تہجد فوت نہیں ہو رہی، نفلی روزوں کا اہتمام کر رہی ہے، صدقہ و خیرات بھی خوب کر رہی ہے. محترم سامعین، کتنی دیندار عورت ہوگی. اللہ کے نبی نے سنا کہ دیندار تو ہے حقیقی معنوں میں، لیکن جیسے ہی سنا کہ وہ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا خیر فیہا، کہ ایسی عورت میں ذرہ برابر بھلائی نہیں، بل ہی من اہل النار، بلکہ وہ عورت جہنمی ہے. تو محترم سامعین، کہاں گئی اس کی نمازیں، کہاں گئے اس کے روزے، کہاں گئے اس کا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا؟ ہم نمازیں ادا کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچائے اور یہ گمان کرے کہ یہ نمازیں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے جائے گی. ہم نمازیں ادا کریں، ہم روزے رکھیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائیوں کو ہم ایذا دیں، ان کا ناحق طریقے سے مال غصب کریں اور یہ گمان کرے کہ یہ روزے اللہ کے عذاب سے بچا لے جائیں گے. محترم سامعین، یاد رکھیے یہ ہماری غلط فہمی اور خام خیالی ہے. اگر حقوق العباد میں ہم کوتا ہوں گے اور حقوق اللہ کے خوب پابند ہوں گے تو یہ کوتاہی اتنی حاوی ہوگی کہ اللہ رب العالمین ایسے اعمال کو قبول نہیں کر سکتا، ایسی نمازوں کو اللہ قبول نہیں کر سکتا کہ جو نمازیں ہمیں یہ تعلیم نہ دے سکے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کو ایذا نہیں دینی ہے، جو روزے ہمیں یہ تعلیم نہ دے سکے کہ ہمیں ہمارے بھائیوں کا مال غصب نہیں کرنا ہے. تو محترم سامعین، کاہے کی نماز، کس کام کی ہے نماز، کس کام کے روزے؟ آپ نے یہ عورت کا واقعہ سنا، کتنی دیندار عورت تھی،
شاید ہم میں سے کوئی اتنا دیندار نہیں، زیادہ سے زیادہ ہم 5 وقت نماز ادا کر لیتے ہیں یا ہفتے میں 1 آدھ بار تہجد کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن یہ عورت جس کے تعلق سے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی تہجد کبھی فوت نہیں ہوتی، یہ اللہ کے نبی نفلی روزوں کا پابندی سے اہتمام کرتی ہے، یہ اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات بھی خوب کرتی ہے، اتنا ہی نہیں نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف اور صرف یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی، اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے سنا تکلیف دیتی ہے، اللہ کے بندوں کو ایذا دیتی ہے، اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا لا خیر فیہا، ایسی عورت میں کوئی بھلائی نہیں، بل ہی من اہل النار، بلکہ یہ عورت جہنمی ہے۔ اور محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ لوگوں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو۔ باطل ایک جامع لفظ ہے، کوئی کسی پر سود کی شکل میں مسلط ہے، باطل طریقے سے مال کھانا ہوا، کوئی قرض لینے کے بعد استطاعت ہونے کے باوجود ادا نہ کرے، باطل طریقے سے مال کھانا ہوا، کوئی کسی کا مال غصب کیے بیٹھا ہے، باطل طریقے سے مال کھانا ہوا۔ ایسے تمام طریقوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہیں حاکموں کو رشوت دے دے کر کے اپنے بھائی کا مال اپنے انڈر میں نہ کیا کرو۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج ایک امیر شخص غریب کا مال پر، غریب کے پراپرٹی پر قابض ہو جاتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، اور بعد میں جب مقدمہ چلتا ہے، عدالتوں میں جب فیصلے ہوتے ہیں تو امیر شخص کیا کرتا ہے؟ حاکموں کو رشوت دے دے کر کے، ڈپارٹمنٹوں میں رشوت دے دے کر کے اپنے بھائی کا مال اپنے انڈر میں کروا لیتا ہے، اور دنیا والوں سے کیا کہتا ہے کہ دیکھا دنیاوی کورٹ نے بھی میرے حق میں فیصلہ دیا، دنیاوی ججوں نے، دنیاوی عدالتوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ یہ دندناتا پھرتا ہے اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا یہ مال میرا نہیں ہے، لیکن دنیاوی عدالتوں کے فیصلے کی وجہ سے وہ مال اس کا ہو جاتا ہے، اور وہ دھڑلے سے لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ دیکھا دنیاوی کورٹ نے بھی میرے حق میں فیصلہ دیا۔ محترم سامعین یاد رکھیے، اگر وہ مال میرا نہیں ہے تو دنیاوی عدالت تو دور کی بات، اگر وقت کا نبی بھی میرے حق میں فیصلہ کر دے اور وہ مال میرا نہیں ہے تو نبی کے فیصلے کے بعد بھی وہ مال میرا نہیں ہو سکتا۔ اگر حقیقی معنوں میں وہ مال میرا نہیں ہے تو دنیاوی عدالت تو دور کی بات، ہم یہ کہیں کہ دنیاوی حاکموں نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا اس لیے یہ مال میرا ہے، ارے دنیاوی عدالت تو دور کی بات، اگر وقت کا نبی موجود ہو اور کسی کی زبان درازی کے چلتے وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے اور وہ مال اس کا نہ ہو تو وقت کے نبی کے فیصلے کے بعد وہ مال اس کا نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا بشر، کہ بلا شبہ میں ایک انسان ہوں، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، اور تم لوگ اپنے دنیاوی جھگڑوں کو، دنیاوی معاملات کو میرے پاس لے کر کے آتے ہو۔ میں نبی کے ساتھ ساتھ ایک انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں ایک انسان ہی ہوں، آپ لوگوں کی طرح ایک بشر ہی ہوں، اور تم لوگ اپنے دنیاوی معاملات کو، دنیاوی جھگڑوں کو میرے پاس لے کر کے آتے ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، اور تم میں سے کچھ لوگ چرب زبان ہوا کرتے ہیں، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، جو ماہر ہوتے ہیں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا سکے۔ تم میں سے کچھ لوگ چرب زبان ہوتے ہیں، میں ایک انسان ہوں، تم لوگ اپنے دنیاوی معاملات میرے پاس لے کر کے آتے ہو، اور تم میں سے کچھ لوگ چرب زبان ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی کی چرب زبانی کے چلتے، اگر کسی کی بولنے کی فصاحت کے ذریعے چرب زبانی کے چلتے اگر میں اس کے بھائی کا مال اس کے حق میں دے دوں اور وہ مال اس کا نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا انما اقطع له قطعة من النار، تو گویا میں جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اسے دے رہا ہوں، اب اس کی مرضی چاہے تو لے لے، اس کی مرضی چاہے تو چھوڑ دے۔
تو محترم سامعین یہ کہنا کہ دنیاوی عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا اس لیے مال میرا ہے، اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں اگر کسی کی چرب زبانی کے چلتے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اگر وہ مال اس کا نہیں ہے تو یاد رکھیے میں اسے مال نہیں بلکہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اسے دے رہا ہوں، اب اس کی مرضی چاہے تو اسے لے لے، اس کی مرضی چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ تو محترم سامعین ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم نے اگر ہمارے بھائی کو تکلیف دی ہے، ہم نے کسی کا مال ناحق طریقے سے غصب کیا ہے، تو اس دنیاوی زندگی کو غنیمت جان کر اپنے بھائی سے اپنا معاملہ صاف کروا لے، اپنی ان نمازوں کے بھروسے نہ رہے، ایسی لاکھ نمازیں یہ 1 روپیہ بھی حقوق العباد کا معاف نہیں کروا سکتی، لاکھ روزے حقوق العباد کا 1 پیسہ بھی معاف نہیں کروا سکتا، جب تک کہ تمہارا بھائی تمہیں معاف نہ کر دے۔ تو دنیاوی زندگی کو غنیمت جانو، ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جا کے اگر ہم نے کسی بھائی کو تکلیف پہنچائی، وہ تکلیف کسی بھی ذریعے ہو، زبان کے ذریعے ہو، مال کی لین دین کے ذریعے ہو، دنیا کی زندگی کو غنیمت جان کر ہمیں اپنا معاملہ صاف کروا لینا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے تم نمازیں ادا کرتے رہو، یہ نمازیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، تم روزے رکھتے رہو، یہ روزے تمہیں جنت کا حقدار نہیں بنا سکتے، اگر تمہاری حرکتوں سے تمہارا بھائی پریشان ہے، اگر تم اپنے بھائیوں کو ایذا دیتے ہو، اپنے بھائیوں کا مال غصب کرتے ہو، اپنے بھائیوں کو ناحق پریشان کرتے ہو، تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ محترم سامعین شہید کا کتنا مقام ہے، آپ نے علماء کرام کے زبانی شہید کے تعلق سے سنا ہوگا کہ شہید کا کتنا مقام و مرتبہ ہے، جو اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو جائے اس کا مقام و مرتبہ، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا، ایسے شہید کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یغفر لشہید کل دم الا الدین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین شہید کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، الا الدین، سوائے قرض کے، کیونکہ قرض کا معاملہ یہ حقوق اللہ نہیں بلکہ حقوق العباد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید کے تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا سوائے قرض کے، اگر اس پر قرض ہوگا تو وہ اللہ معاف نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ کس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے؟ یہ شہید کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، جو اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو جائے اس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے۔ کتنا مقام و مرتبہ ہے، کتنی فضیلت ہے کہ شہید کو جب پوچھا جائے گا، یعنی اللہ اتنے مقام و مرتبے سے انہیں نوازے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں جانا ہے، وہ کہیں گے اللہ صرف اور صرف اس لیے جانا ہے کہ تو ہمیں دنیا میں بھیج، ہم تیرے راستے میں ہم قتال کریں، جہاد کریں اور پھر شہید ہو جائے، پھر تو ہمیں اتنا مقام و مرتبہ عطا کرے، اتنا عظیم مقام و مرتبہ عطا کرے، یعنی اتنا عظیم مقام و مرتبہ ہوگا شہید خواہش کرے گا اللہ کاش دنیا میں واپس بھیجتا، واپس میں تیرے راستے میں قتال کرتا اور پھر سے میں شہید ہو جاتا اور پھر سے یہ عظیم مقام و مرتبہ اللہ میں پاتا جو تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو ایسے شہید کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شہید کے بھی اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا سوائے قرض کے، یعنی اگر اس پر قرض ہوگا تو وہ اللہ معاف نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ آپ نے ایک واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ جنازہ، ایک صحابی کا جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، ایک صحابی کا جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس صحابی کے کوئی وارث موجود نہیں ہے، کوئی ورثہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے صحابہ کرام نے اعلان کیا کیا کوئی صحابی ہے کہ اس مرنے والے صحابی نے مجھ سے قرض لیا ہو اور ادا نہ کر سکا ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان علی علیہ دینارین، حضرت صاحب آپ یہ واقعہ آپ سنیے اور اندازہ لگائیے، اگر شریعت اسلامیہ میں اگر کسی نے کسی کا 1 روپیہ بھی لیا ہوگا تو یاد رکھیے وہ جب تک اللہ اس کا معاملہ حساب و کتاب نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بڑی بڑی رقم جو دور کی بات، انسان لاکھوں کروڑوں کا گبن کر لے الگ بات، 1 روپیہ بھی ہوگا، آپ یہ واقعہ سنیے اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا کوئی صحابی ہے جس نے اس مرنے والے صحابی کو قرض دیا ہو یہ ادا نہ کر سکا ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی علیہ دینارین، اللہ کے نبی اس مرنے والے صحابی نے مجھ سے 2 دینار لیے تھے اور ادا نہیں کیے، انتقال کر کے ادا نہیں کیے۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی سنا اس مرنے والے صحابی پر قرض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹنے لگے اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ اس صحابی کی نماز جنازہ ادا کر لو، کیونکہ جس پر قرض ہو میں اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتا۔ ان صحابہ کرام میں سے ایک مالدار صحابی رسول غالباً
ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس صحابی کی نماز جنازہ ادا کر لیجئے، اس صحابی کی طرف سے 2 دینار میں ادا کر دوں گا، جو 2 دینار قرض ہے کہ فلاں صحابی سے اس صحابی نے قرض لیے تھے، اللہ کے نبی میری ذمہ داری ہے، میں ضامن لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا، آپ نماز جنازہ آپ اس صحابی کی نماز جنازہ ادا کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے سنا کہ ابو قتادہ نے ضمانت کی ذمہ داری لی، اس کے بعد اس صحابی کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ سے ملاقات کرنے گئے اور سلام کے بعد پہلا سوال کیا، یا ابا قتادہ هل ادیت الدینارین، یا ابو قتادہ جو 2 دینار کی ضمانت لی تھی، 2 دینار کی ذمہ داری لی تھی، وہ ادا ہوئے نہیں ہوئے، ادا کیے کہ نہیں کیے؟ ابو قتادہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گیا، ادا نہیں کر سکا۔ اللہ کے نبی نے فوراً کہا ادیان، اے ابو قتادہ جلدی ادا کرو، اس 2 دینار کی وجہ سے جہنم کی آگ اس صحابی پر لپٹ رہی ہے، اس صحابی پر چمٹ رہی ہے۔ کتنے کا معاملہ؟ صرف اور صرف 2 دینار کا مقام و مرتبہ کیا، صحابی رسول ہے جن کے تعلق سے قرآن مجید گواہی دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ لیکن حقوق العباد کا جہاں معاملہ آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو قتادہ ادیان، جلدی ادا کرو، اس 2 دینار کی وجہ سے جہنم کی آگ اس صحابی پر لپٹی ہوئی ہے۔ محترم سامعین، صحابہ کرام کے اگر حقوق العباد کا معاملہ تھا، جہنم کی آگ نے نہیں چھوڑا۔ اچھا ایک بات اور، کیا اس صحابی کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے قرض اس نیت سے لیا ہو کہ واپس ادا ہی نہیں کرنا؟ صحابہ کرام کے تعلق سے ہم گمان نہیں کرتے، ضرورت کے حساب سے انہوں نے قرض لیا ہوگا اور ادائیگی سے پہلے ان کی وفات ہو گئی ہوگی، محترم سامعین اس کے باوجود بھی اتنا سخت عذاب ان پر ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ ہی خیر کرے، جو اس نیت سے ہی قرض لیتے ہیں کہ ہمیں ادا ہی نہیں کرنا، اس نیت سے قرض لیتے ہمیں ڈبا دینا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ ہی خیر کرے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ابو قتادہ جلدی ادا کرو، اس 2 دینار کے چلتے اس صحابی پر جہنم کی آگ لپٹ رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ملاقات کی اور پھر سوال کیا، یا ابو قتادہ هل ادیت الدینارین، وہ 2 دینار کی ضمانت تم نے لی تھی، ادا ہوئے نہیں ہوئے؟ ابو قتادہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر دیے۔ جب اللہ کے نبی نے سنا کہ ادا کر دیے گئے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، الان بردت جلدتہ، کہ اب جا کر اس صحابی کی جلد کو اب جا کر راحت ملی ہے، یعنی اب جا کر اس صحابی کی کھال ٹھنڈی ہوئی، جہنم کی آگ نے اب جا کر اس صحابی کو چھوڑ دیا، اب جا کر اس کی کھال کو راحت ملی ہے۔ محترم سامعین پھر کہوں گا، مقام و مرتبہ صحابی رسول کا تھا، لیکن حقوق العباد کی کوتاہی اللہ ذرہ برابر برداشت نہیں کرتا۔ ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات اس صحابی کے سامنے؟ تو بتائیے کیا یہ نمازیں اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائیں گی؟ اگر ہم حقوق العباد میں ہم کوتا ہوں گے، یہ روزے ہمیں جنت کا حقدار بنائیں گے؟ اگر ہم نے ہمارے بھائیوں کا مال غصب کیا ہوگا، یہ حج ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ اگر وہ حج ہم نے ہمارے بھائیوں پر ظلم و زیادتی کے بعد ہم نے کیا ہوگا؟ یاد رکھیے ایسی عبادتوں کی اللہ کو ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے، جو عبادتیں ہمیں یہ تعلیم نہ دے سکے کہ ہمیں ہمارے بھائیوں کو پریشان نہیں کرنا ہے، ہمیں ہمارے بھائیوں کا مال غصب نہیں کرنا ہے، ہمارے بھائیوں کو ایذا نہیں دینی ہے۔ تو محترم سامعین، جہاں ہم حقوق اللہ کا خیال کرتے ہیں، وہی ہمیں حقوق العباد کا بھی مکمل خیال رکھنا ہے۔ حقوق اللہ کے ہم پابند ہو جائیں، نمازیں کبھی فوت نہ ہو، رمضان کے روزے ہم کبھی نہ چھوڑیں، ہم اپنے مال کی بھی زکات ہم مکمل ادا کریں، لیکن حقوق العباد میں ہم کوتاہی کریں تو یاد رکھیے حقوق العباد کی کوتاہی کے چلتے یہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی کا فرمانا سنا دے گا، اذا خلص المؤمنون من النار، آج ہم دنیا میں کیا سوچتے ہیں کہ میں ایک عہدیدار ہوں، میں نیتا ہوں، میں منتری ہوں، مجھے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتا، میں جس کا چاہے مال غصب کر لوں، میں جس سے چاہے میں کچھ بھی پوچھ لوں، لیکن وہ لوگ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ محترم صاحب یہ حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا خلص المؤمنون من النار، کہ جب اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا فرمانا سنا دے گا کہ جاؤ تم لوگ جہنم سے آزاد ہو، تم لوگ جنت کی طرف جاؤ، حدیث کے الفاظ ہے جیسے ہی اللہ اعلان کرے گا کہ تم لوگ جہنم سے آزاد ہو، یہ لوگ جنت کی طرف دوڑیں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہر شخص جنت میں اپنا مقام و مرتبہ، اپنا محل کا پتہ ایسے ہی جان رہا ہوگا
جس طرح دنیا میں اپنے گھر کا پتہ وہ جانتا ہے، دنیا میں ایک بچہ اپنے گھر کا پتہ جانتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جیسے ہی اعلان کرے گا کہ اذا خلص المؤمنون من النار، کہ جاؤ تم لوگ جہنم سے آزاد ہو، یہ لوگ خوشی کے مارے جنت کی اور دوڑیں گے، ہر شخص اپنا مقام و مرتبہ دیکھ رہا ہوگا، اپنے محل کا پتہ اسے معلوم ہوگا، اور وہ خوش ہوگا کہ ہماری نمازیں قبول کر لی گئی، ہماری توحید کھری نکل گئی، ہمارے روزے اللہ کے قابل قبول ہو گئے، وہ خوشی خوشی جنت کی طرف دوڑ رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حبسوا بقنطرہ، ایک قنطرے پر، ایک پل پر ان تمام لوگوں کو روک لیا جائے گا جو ابھی خوشی خوشی جنت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی فرمایا حبسوا بقنطرہ بین الجنت والنار، ایک قنطرے پر، ایک پل پر جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا، اس پر ان لوگوں کو روک لیا جائے گا جو ابھی خوش تھے کہ لاؤ جہنم سے آزادی مل گئی، جنت میں جانے کا موقع مل گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا آسان نہیں، بلکہ اس قنطرے پر، اس پل پر جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا، اسی پل پر ان لوگوں کو روک لیا جائے گا، اور روک کر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَتَقَاسُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا کے اندر جو انہوں نے اپنے بھائیوں پر ظلم کیا تھا، اسی پل پر اسی حساب و کتاب ہوگا۔ جب تک میں آپ کا نہ دے دوں، آپ میرا نہ دے دیں، اس وقت تک کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو امیر لوگ، جو بڑے بڑے لوگ غریبوں کا مال غصب کر کے ان باتوں کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں، ایسی تمام باتوں کو اللہ رب العالمین اس پل سے کھود کھود کر باہر نکالے گا۔ اللہ کے ہم کیا بہانہ کریں گے؟ یہاں پر ہم روپیے پیسے والے، عہدے والے ہیں، تو شاید ہمارا روپیہ پیسہ ہمیں دنیاوی عدالتوں سے بچا لے جائے۔ اللہ کے ہاں یہ روپیے پیسے کس کام کے، تمہارا عہدہ کس کام کا؟ تمام لوگ ایک پھولے میں ہوں گے، جو متقی ہوگا اس کا مقام زیادہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَتَقَاسُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي دنیا کے اندر جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوں گے، اسی کا حساب و کتاب اس پل پر ہوگا، اس قنطرے پر ہوگا۔ جب تک وہ اللہ رب العالمین انہیں پاک و صاف نہیں کر دے گا، تب تک کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، پھر میں کہوں گا کہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، اگر ہم نے ہمارے بھائیوں کو تکلیف دی ہے تو اس دنیا کی زندگی غنیمت جانے، کیونکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا، اللہ رب العالمین اس ظالم انسان پر رحم کرتا ہے، اس ظالم انسان پر اللہ رحم کرتا ہے جس ظالم انسان نے اپنے بھائی کو پریشان کیا، اپنے بھائی کو تنگ کیا۔ اللہ رحم کیوں کرتا ہے؟ کب کرتا ہے؟ جب وہ ظالم انسان اس دنیاوی زندگی کے اندر ہی اپنے اس مظلوم بھائی سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ ایسے ظالم پر بھی رحم کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی تمہارے پاس روپیے پیسے موجود ہیں، تمہارے پاس درہم و دینار موجود ہیں، تم لے دے کر کے اپنا معاملہ صاف کروا سکتے ہو۔ اگر تم نے دنیا کے اندر ایسا نہ کیا، تم نے اپنے بھائیوں پر ظلم کر لیا، ان کا مال غصب کر لیا، قرض لے کر واپس ادا نہیں کیے، اور دنیا میں تم نے اپنا معاملہ کلیئر نہیں کروایا، تو کل قیامت کے لیے تمہارے پاس دینے کے لیے روپیے پیسے نہیں ہوں گے، بلکہ تمہارے پاس تمہاری نیکیاں ہوں گی، جو نیکیاں مظلومین پر اللہ رب العالمین پوری نیکیاں تقسیم کر دے گا۔ اور اگر تمہارے پاس نیکیاں نہیں ہوگی یا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو مظلومین کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس شخص کون ہے؟ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ اللہ کے نبی ہم میں سے مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، روپیے پیسے نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کا انبار لے کر کے اللہ کے پاس حاضر ہوگا۔ بہت ساری نیکیاں ہوں گی، بہت ساری نمازیں ہوں گی، بہت سارے روزے ہوں گے، نیکیوں کا انبار اس کے پاس ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہوگی، اپنے بھائیوں کو پریشان کیا ہوگا، کسی کو ناحق تکلیف دی ہوگی، کسی کو پریشان کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، ناحق خون بہایا ہوگا، اپنے بھائی کا مال غصب کیا ہوگا، اس نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین اس کو، ابھی اس کے پاس نیکیوں کا انبار تھا، اس کی نیکیاں اللہ مظلومین میں بانٹنا شروع کر دے گا، مظلومین میں تقسیم کر دی جائے گی۔ معلوم ہوگا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مظلومین کی تعداد باقی ہوگی۔ اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اللہ ابھی ہمارا حساب و کتاب مکمل نہیں ہوا، کہ اللہ اس نے دنیا میں ہمیں بھی پریشان کیا تھا، اللہ دنیا میں اس نے ہمارا مال بھی غصب کیا
زیادہ اب اس کے پاس نیکیاں تو بچی نہیں. اللہ کیا کرے گا؟ ان مظلومین کے گناہ اس نیکوکار پر، دنیا میں نیکوکار ہے، اس نیکوکار پر لادنا شروع کر دے گا. معلوم ہوگا جہاں اس کے پاس نیکیوں کا انبار تھا، اب معلوم ہوگا گناہوں کا انبار اس کے پاس لگ جائے گا، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے. تو محترم سامعین بتائیے اس کے پاس کتنی نمازیں تھی، کیا وہ نمازیں کام آ سکی، اللہ کے عذاب سے بچا سکی؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جہاں حقوق اللہ کے ہم پابند ہیں، ساتھ ہی ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقوق العباد کے بھی پابند رہیں. اچھا، ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے. بہت سارے لوگ، ہم نے بہت ساری حدیثیں سنی ہوں گی کہ اگر ہم وہ عمل کر لیں تو اللہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا. مثلا رمضان کے روزے کے تعلق سے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو حالت ایمان میں اللہ کی خوشنودی کے لیے رمضان کے روزے رکھ لے اللہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا. ہم نے ایسی بہت ساری فضیلتیں سنی ہیں کہ جو حج کر لے، حج مبرور، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی کرتے رہو، رمضان آئے روزے رکھ لو اللہ پچھلے تمام گناہ معاف کر لے گا. 4 کروڑ کا غبن کرو، 4 لاکھ کا ایک حج کر لو اللہ پچھلے تمام گناہ معاف کرے گا. تو محترم سامعین یاد رکھیے، ان روزوں سے یا ان حج سے حقوق اللہ کے حق میں اگر ہم نے کمی کی ہوگی اللہ رب العالمین وہ معاف کر دے گا. لیکن حقوق العباد کا 1 روپیہ بھی رمضان کے روزے یا بیت اللہ کا حج معاف نہیں کروا سکتا. حقوق اللہ اگر اللہ کے حق میں کمی کوتاہی ہوگی اللہ ان رمضان کے روزوں سے اللہ معاف کر دے گا، حج مبرور سے اللہ معاف کر دے گا. لیکن حقوق العباد اگر بندے کا 1 روپیہ بھی نہ حق لیا ہوگا، یاد رکھیے نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات، یہ تمام ملا کر بھی بندے کا 1 روپیہ معاف نہیں کروا سکتے. اور محترم سامعین میں کچھ باتیں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا. آج کسی شخص کے تعلق سے ہمیں معلوم ہو کہ اس کا کاروبار حلال کا نہیں ہے، لوگوں کا مال وصف کیے بیٹھا ہے، اسے ہم پوچھیں کہ کیوں کرتے ہو تو ایک ہی جواب دیتا ہے کہ بھائی بیوی بچوں کی خواہشات مکمل نہیں کر پاتا. ہمیں سے اکثر لوگ جو حلال و حرام کی جن میں تمیز نہیں ہے وہ اپنے خواہشات کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کے لیے وہ تمام کام کرتے ہیں. تو میں ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے شوہر کی حالت دیکھے، اگر شادی نہیں ہوئی اپنے باپ کی حالت دیکھے کہ میرا شوہر اس کی کتنی کیپیسٹی ہے، اس کی استطاعت کتنی ہے، تو اس کی استطاعت کے مطابق ہی اس سے ڈیمانڈ کرے، اس سے مطالبہ کرے. ورنہ یاد رکھیے اگر تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شوہر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا تم ذمہ دار ہو کل قیامت کی. تم شوہر کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی اللہ پکڑ کرے گا. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. ایک مرد ذمہ دار ہے، ایک عورت ذمہ دار ہے. اگر عورت کو معلوم ہو جائے کہ میرے شوہر کا کاروبار حلال کا نہیں ہے، عورت کو معلوم ہو جائے میرے شوہر نے فلاں کی زمین غصب کیے ہوئے ہے، اور محترم سامعین اس پر وہ عورت کچھ نہ کہے، کچھ نہ کہے، تو یاد رکھے اللہ کے یہاں اس کی بھی پکڑ ہوگی. میں پھر گزارش کروں گا کہ اپنے شوہروں سے ان کی استطاعت کے مطابق ہی ڈیمانڈ کرے تاکہ وہ حلال و حرام میں تمیز کر سکے. اخیر وقت مجھ باقی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی اللہ مکمل طور سے پابندی کر سکے. اللہ حقوق العباد میں کوتاہی سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما. اللہ ہم سے دعا کرتے جو بھی ہمارے بھائی پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ جو قوم میں محترم کی کی ادائے غیر سے شکل صورت میں پیدا فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ، شفا عاجلہ، شفا دائمہ عطا کر. اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھی ایمان و اسلام پر سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین و ما علینا.